میرا نام دلاور خان ہے اور آپ اس وقت ایکسپلیم لائف سکلز کی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ضیاء اللہ خان بیٹے ہیں اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لیڈرشپ۔ لیڈرشپ کے متعلق آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا، چاہے آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں یا ویسے آپ ایکسپیرینس کر چکے ہوں گے، لیکن ہم ایک سیریز آف ویڈیوز بنا رہے ہیں جس میں ہم نے آپ کے ساتھ لیڈرشپ کے متعلق ایک نئے پرسپیکٹیو کے ساتھ اپنے معلومات شیئر کرنے ہیں، اپنی اوپینینز دینی ہے اور ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ اصل میں لیڈرشپ ہوتا کیا ہے اور ہم پاکستان میں اسپیشلی بہترین لیڈرشپ کو کیسے کلٹیویٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پروگرام کو۔ ضیاء کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک سنائیے۔ شکر الحمدللہ۔ اچھا سر، لیڈرشپ کے حوالے سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ لیڈرشپ کیا ہے؟ اچھا، تو سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ لیڈرشپ کیا ہے؟ اصل میں لیڈرشپ کی اگر میں اس وقت ڈیفینیشن کروں کہ لیڈرشپ یہ ہوتا ہے، مختلف لوگ مختلف فلسفرز یا مختلف لوگ لیڈرشپ کو یہ نام دیتے ہیں، مختلف ڈیفینیشنز آپ کو کروں تو اس سے کچھ ہوگا نہیں، کچھ حاصل نہیں ہوگا اس سے، کیونکہ یہ جو جتنے بھی ڈیفینیشنز وغیرہ ہے یہ سارے کے سارے لیڈرشپ کے مختلف اپروچز یا لیڈرشپ کے مختلف میتھڈز کے حوالے سے ہیں۔ لیڈرشپ کی جو بنیاد ہے اس کے حوالے سے ابھی تک میں نے کسی بھی جگہ پر یہ نہیں پڑھا ہے کہ اصل میں لیڈرشپ اوریجنلی ہوتا کیا ہے۔ تو میں سمپل الفاظ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، دو چیزیں ہیں لیڈرشپ میں۔ ایک ہے نیڈز بیسڈ لیڈرشپ، مطلب ایک خاص سچویشن میں کس قسم کی لیڈر کی ضرورت ہے، ضرورت کی بنیاد پہ لیڈرشپ وہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے نیچر بیسڈ لیڈرشپ۔ نیچر بیسڈ لیڈرشپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک انسان اس دنیا میں، چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے، وہ لیڈر ہے۔ اللہ نے وہ ساری صلاحیتیں ہر ایک انسان میں رکھی ہوئی ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے نیچر بیسڈ لیڈرشپ، دوسرا ہوتا ہے نیڈز بیسڈ لیڈرشپ۔ نیچر بیسڈ لیڈرشپ کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک انسان لیڈر ہے، نیڈز بیسڈ کا مطلب یہ ہے کہ کس وقت کس قسم کی لیڈر کی ضرورت ہے۔ اچھا، بس سمپل سی بات ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ اچھی لیڈر کی نشانیاں کیا ہیں؟ اچھا، لیڈر کی نشانیاں جو ہیں وہ تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ خود لیڈ کر رہا ہوتا ہے، خود آگے ہوتا ہے اور دوسروں کو موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے، دوسروں میں لیڈرشپ کی جو کوالٹیز ہے وہ کلٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے۔ دو کوالٹیز ہو گئی، خود لیڈ کر رہا ہوتا ہے اور لیڈرز بناتے ہیں مختلف ایریاز میں، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، پالیٹکس ہو، سائنس ہو، ریلیجن ہو، کسی بھی ایریا میں ہو، وہ اور لیڈر جو ہے وہ کلٹیویٹ کرتا ہوتا ہے اور لیڈرز بناتا ہے۔ اچھا، اور ہمیشہ پازیٹیو سوچتا ہے، کبھی بھی وہ نیگیٹیو نہیں سوچتا۔ اگر میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مطلب جب بھی اس لیڈر کے پاس پاور آ جاتی ہے تو وہ پازیٹیو ہی سوچے گا، کبھی بھی وہ اپنے پاور کو مس یوز نہیں کرے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، مطلب جب فتح مسلمانوں نے مکہ کو مسلمانوں نے فتح کیا تو اس وقت کیا پروگرام تھا؟ مسلمانوں کے ساتھ پاور تھی، لیکن لیڈر کیا حکم دیتا ہے؟ لیڈر حکم یہ دیتا ہے کہ کسی کے ساتھ آپ نے زیادتی نہیں کرنی، ایون دو کہ ہمارے پاس پاور ہے۔ تو یہ تین کوالٹیز جو ہے لیڈر میں ہے، اور چوتھی کوالٹی یہ ہے کہ ایک اچھا لیڈر ایک اچھا فالوور بھی ہوتا ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ ایک اچھی لیڈر کو سمجھنے کے لیے ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ صحیح۔ اچھا ناظرین، یہ بہت ہی زبردست کوشچن ہے، کیونکہ یوزلی ہم یہی سوچتے ہوتے ہیں کہ ایک اچھے لیڈر میں کون سی نشانیاں ہیں، کون سا لیڈر بہترین ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ہم میں وہ صلاحیت ہے بھی کہ نہیں کہ ہم اچھے لیڈر کو سمجھ سکیں؟ یہی آپ کا کوشچن ہے نا؟ ہاں، اصل میں اچھے لیڈر کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے
کہ ہم میں وہ صلاحیتیں موجود ہوں. اور اگر ہم وہ صلاحیتیں کلٹیویٹ کرنا چاہیں کہ ہم میں وہ صلاحیت ہو کہ ہم ایک اچھی لیڈر کو پہچان سکیں, اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کے اندر میں جاننا ہوگا. ہم نے اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا ایسے انسان, ہمارا جو پاور ہے, ہماری جو طاقت ہے, اس کو سمجھنا ہوگا. تو اگر ہم اپنے آپ کو ایز اے انسان سمجھ سکے, پھر ہمارے لیے آسانی ہوگی کہ ہم دوسروں کو سمجھ سکیں, اور خاص کر ہم لیڈر کو سمجھ سکیں. ہماری لیڈرشپ کا جو ہسٹری ہے وہ تو یہی ہے کہ کسی نے ٹرانسفارمر لگا دیا ہے, کسی نے یہ میرے ساتھ اچھا کیا ہے, وہ میرے پارٹی کا ہے, یہ وہ ہے. تو ہم تو ان بنیادوں پہ پرکھتے ہیں اچھے لیڈرز کو. اچھا سر, یہ بتا دیں کہ ایک معاشرے کو ایک اچھی لیڈر کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ ہاں, دیکھیے جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہر ایک انسان جو ہے, ہر ایک انسان وہ لیڈر ہے, اور اس کے باوجود پھر ہمیں دوسری لیڈر کی ضرورت ہی کیا ہے. اصل میں یہ ہے مسئلہ کہ ہر ایک انسان لیڈر تو ہے, لیکن کس ایریا میں اور کس وقت اس نے اس ایریا کو لیڈ کرنا ہوتا ہے, اور لیڈ کرتے وقت اس نے کون کون سے ریزلٹ نکالنے ہوتے ہیں. تو ایک اچھی لیڈر کی ضرورت ہر ایک ایریا میں ہے. پولیٹیکلی ہمیں ایک اچھی لیڈر کی ضرورت ہے, ایجوکیشن میں ہمیں ضرورت ہے, ریلیجن میں ہمیں ضرورت ہے, کلچر میں ہمیں اچھی لیڈرز کی ضرورت ہے, سائنس میں ہمیں اچھی لیڈر کی ضرورت ہے, ڈاکٹرز میں ہمیں اچھی لیڈرز کی ضرورت ہے, ٹیچرز میں ضرورت ہے, اسٹوڈنٹس میں ضرورت ہے, ایون کہ فیملیز میں. ایک اچھی ماں جو ہے وہ ایک اچھی لیڈر ہے, ایک اچھا باپ جو ہے وہ ایک اچھا لیڈر ہے, ایک اچھا بچہ جو ہے یا بچی جو ہے وہ ایک اچھی لیڈر ہے, کیونکہ وہ اپنی ایک وہ جو لمیٹڈ ان کو ٹاسک اسائن ہو چکا ہوتا ہے, اس ٹاسک کے اندر اس نے لیڈ کرنا ہوتا ہے. تو لیڈر کی ضرورت ہر جگہ پہ ہے, لیکن ان جنرل پھر ہمیں ایک انتہائی اسٹرانگ پولیٹیکل لیڈر کی ضرورت ہے. اچھا سر, پاکستان کی لیڈرشپ کے حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں, اور پچھلی جو گورنمنٹس تھی پیپلز پارٹی کی یا مسلم لیگ نون کی, ان کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ دیکھیے میں تو بہت ساری چیزوں کو جب دیکھتا ہوں تو ساتھ میں اس بات کو بھی دیکھتا ہوں کہ کرنٹ آؤٹ کم کیا ہے, امپیکٹ کیا ہے. تو اگر میں پاکستان کی موجودہ حالت کو دیکھوں, مجھے پتہ ہے کہ کرپشن بہت زیادہ ہے, مسائل بہت زیادہ ہے, مجھے ان سب چیزوں کا پتہ ہے, لیکن ان کی وجوہات ہے, یہ سارے کے سارے کنسیکوینسز ہے اصل میں کچھ وجوہات کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی دفاعی نظام کو اگر آپ دیکھیں, ایٹم بم ہے, میزائل سسٹم ہے, موٹر ویز ہے, بزنسز ہے. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جو پچھلے گورنمنٹس ہے ان میں بہت ہی زیادہ مسائل ہے, میں مانتا ہوں, خاص کر کرپشن کو جو ماپی کے لائق نہیں ہے. لیکن ایک بات کو ہم نے ریئلائز کرنا ہے ایز اے قوم, اور وہ یہ ہے کہ ان پارٹیز نے ہمیں موٹر ویز دی ہیں, ان پارٹیز نے ہمارے ڈیفنس کو اسٹرانگ کیا ہے. ہمارے پاکستان میں موجودہ اگر کچھ پازیٹیو چل رہا ہے تو وہ انہی لیڈرز کی وجہ سے. مجھے پتہ ہے ان میں علماء کا بھی کردار ہے, ان میں ہمارے جو اسٹیٹ کے لیڈرز ہیں ان کا بھی کردار ہے, لیکن ظاہر ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کا بھی بہت بڑا کردار ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو پنپنے کے لیے اور ان کو اپنے آپ کو میچیور کرنے کے لیے اتنا موقع بھی نہیں ملا ہے. لیکن بہرحال اگر یہ کرپٹ نہ ہوتے, اگر یہ چوری وغیرہ اور یہ سارا مطلب یہ سسٹم اتنا خراب نہ ہوتا تو پھر ضرورت ہی نہیں تھی اتنا واویلا مچانے کی, پاکستان چل سکتا تھا. تو فائنل پوائنٹ میرا یہ ہے کہ آئی اپریشیٹ دیئر ہارڈ ورک, اینڈ جہاں پر ان کی غلطیاں ہیں, خاص کر کرپشن کی غلطی ہے, ناقابل معافی ہے. اچھا سر, پاکستان کا جو موجودہ وزیر اعظم ہے عمران خان صاحب, ان کی متعلق کیا انالیسز ہیں؟ اچھا, میں نے آپ کو لیڈرشپ کے سٹارٹ میں انشاءاللہ ہم اور بھی ویڈیوز بنائیں گے لیڈرشپ کے حوالے سے, کیونکہ یہ ٹاپک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے, اسے سمجھنا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یونیورسٹیز وغیرہ میں لیڈرشپ کے بہت سارے ڈیفینیشنز اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. میں نے آپ کو 2 اقسام بتائے تھے, ایک نیڈز بیسڈ لیڈرشپ اور ایک ہوتا ہے نیچر بیسڈ لیڈرشپ. اس وقت پاکستان کو
ضرورت ہے ایک ایسے لیڈر کی جو پاکستان کے ڈائریکشن کو سیدھا کر سکے. مجھے پتہ ہے عمران خان ڈیلیور نہیں کر سکے گا, لیکن عمران خان جو ہے اس کی نیچر میں دو خوبیاں ہیں. اس کی نیچر میں ایک یہ بات ہے کہ وہ پورے پاکستان کو یونائٹڈ کر سکتا ہے, اور اس وقت جو نیڈ ہے, جو ضرورت ہے, وہ اس بات کی ہے کہ پاکستان کو ایک صحیح ڈائریکشن ملے. تو عمران خان یہ سارا کچھ اکیلا نہیں کر سکتا. ہم سب نے مل کر اس کے ساتھ مدد کرنی ہے تاکہ وہ جب اب اس ملک کو صحیح راستے, صحیح ڈگر پہ چلانے کی کوشش کر رہا ہے, ڈیلیور کرنے میں ہم نے ان کے ساتھ مدد کرنی ہے. وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا, لیکن وہ ایک ڈائریکشن کو سیٹ ضرور کر سکتا ہے. اچھا سر, پاکستان کی لیڈرشپ کے حوالے سے, پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے یہ کبھی اکٹھے ہو سکتے, ایک پیج پہ آ سکتے ہیں اور ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کیا یہ متحد اچھے فیصلے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, پرسپیکٹیو اس کی بات ہوتی ہے. لوگ مختلف طریقے سے چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں. جہاں تک میں سمجھا ہوں ہیومن نیچر کو, ہیومن نیچر اور نرچر کہ کس طرح انسان, مطلب خدا نے کس طرح انسان کو بنایا ہے, اور یہ انسان کس طرح مطلب اس دنیا میں خوشی اور ترقی دونوں کو ساتھ ملا کے چلتا ہے. تو اس بنیاد پہ اگر میں دیکھوں تو بالکل پاسبل ہے. مجھے 100% یقین ہے کہ پاکستان کے جو لیڈرشپ ہے, چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, اسٹیٹ کی لیڈر ہے, جو ہمارے دوسری قسم کی لیڈرشپ ہے, یہ ایک ساتھ چل سکتے ہیں. لیکن ان کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو سمجھ سکے, ریئلائز کروائے ایک دوسرے کی سکلز کو, اسٹرینتھ کو, بدقسمتی سے یہ چیزوں کو پولیٹیسائز کرتے ہیں. لیکن آج کل یہ بھی نہیں کر سکیں گے. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ آٹومیشن نے بہت زیادہ ڈومینیٹ کرنا ہے. آٹومیشن کا مطلب یہ ہے کہ سارا کچھ نے کمپیوٹرائز ہونا ہے, اور یہ مطلب دے وونٹ بی ایبل to do the things which they have been doing so far. It is not possible for them. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت انسان کی ذہن نے بہت زیادہ ترقی کی ہے. ہر ایک انسان سمجھتا ہے کہ انسان کی صلاحیتیں کیا ہیں. ہر ایک انسان سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ دھوکہ کب ہوتا ہے. ہر ایک انسان اگر کچھ نہ بھی سمجھتا ہے تو چند ایئرس کے اندر ہر ایک انسان جو ہے وہ بہت سارا کچھ سمجھ جائے گا. تو میں آپٹمسٹ ہوں. مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ ایک ساتھ چل سکتے ہیں, لیکن ان لوگوں کی بیچوں بیچ ان کی آپس میں جو جسے کہتے ہیں نا وہ یونٹی, وہ لانا ہے. اور وہ یونٹی جو ہے وہ ریکویسٹ کر کے نہیں, منت سماجت کر کے نہیں, بلکہ یہ اس وقت کی ضرورت ہے. اگر کوئی لیڈر ان چیزوں کی طرف توجہ دے کہ یونٹی میں ہم نے رہنا ہے, ہم نے مل کر جانا ہے, وہی لیڈر رہ سکیں گے. بقایا لیڈر رہ ہی نہیں سکیں گے. ان کی لیڈرشپ کے دروازے جو ہے وہ ختم, وہ بند ہو چکے ہیں. تو دو پوائنٹس میں نے نوٹ کیے ہیں. ایک ہیومن نیچر, سب آج کل سمجھ رہے ہیں کہ دھوکہ کہاں پر ہو رہا ہے اور کس طرح ہمیں مس یوز کیا جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آٹومیشن آ گئی ہے, کوئی دھوکہ نہیں کر سکے گا. اور اس آٹومیشن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے عمران خان کر رہا ہے اپنا. اچھا سر, لیڈرشپ کو سمجھنے کے لیے کیا آپ کا کیا لائے عمل ہے؟ لیڈرشپ کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو سمجھو. دیکھیے, یو آر اے لیڈر. آپ ایک یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ سمندر ہے, سمندر میں ایک ایک قطرہ جب آتا ہے تو وہ سمندر بنتا ہے, تالاب بن جاتا ہے. اپنے آپ کو اس ملک سے علیحدہ نہ سمجھے. اس ملک کے جتنے بھی کام ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں. آپ کے والے جو کام ہیں, میرے والے جو کام ہیں وہ میں نے کرنے ہیں. بس ہر بندہ رسپانسبل ہے, ہر ایک بندہ رسپانسبل ہے. یہ بالکل سوچنا ہی ختم کر دے کہ وزیر اعظم ہمارے لیے مسئلے حل کریں گے, باجوہ صاحب ہمارے لیے مسئلے حل کریں گے, فضل الرحمان صاحب ہمارے لیے مسئلے حل کریں گے, یا سراج الحق صاحب حل کریں گے, یا زرداری صاحب, یا بلاول صاحب, یا نواز شریف صاحب حل کریں گے, شہباز شریف, جتنی بھی لوگ ہیں, they will solve their own problems. انہوں نے اپنے مسئلے حل کرنے ہیں.
ہم نے اپنے مسئلے حل کرنے ہیں. ہاں ہم نے ان کی لیڈرشپ کو فالو کرنا ہے. بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ. اچھا یہ آج ہم نے یہ انٹرویو کی ہے, اس کے بعد ہم نے کچھ اور بھی ویڈیوز بنانے ہیں اور ان میں ہم نے آپ کو ویژولائز کر کے دینا ہے کہ تاکہ آپ کو لیڈرشپ کی جو نیچر ہے وہ سمجھ میں آ سکے. ہمیں امید ہے اگر ہم ایز اے قوم ایک ساتھ آگے بڑھنے کی صرف ایک کوشش بھی کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہماری راستے کوئی روکے. ہمارا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. ہم نے خوش رہنا ہے, ہم نے ترقی کرنی ہے اور ہم نے ایز اے قوم آگے جانا ہے. بہت شکریہ ضیاء اللہ, اینڈ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ ایکسپلین لائف اسکلز یوٹیوب چینل. اور پلیز اس سیریز کو دیکھتے رہیے کیونکہ اس میں بہت سارے زبردست ویڈیوز آتے رہیں گے. تھینک یو.